نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع درود پاک ہے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئے اندے رب سونے فرمایا پہلے انہاں کہے کہ اللہ رب العزت نے اس گل دی اہمیت دسی ہے کہ تحقیق بلا شبہ اس گل وچ انہاں دا معنی اس گل وچ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دا۔ اور اللہ سنے اس گل کہتا کہ بندے ہو اس گل شک نہ کرو یعنی حق یقین حاصل کرو۔ کہ اللہ اور فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے نبی تے درود بھیج دے نے۔ اے ایمان والے ہو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب صلوات بھیج دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس پاک اللہ سونے نے اپنے بندے نو دسیا کہ حق یقین حاصل کر لو یہ چیز دا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجتے رہنے ہیں۔ یہ سلون دا جو سیگا ہے ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ اور صلوات نے معنی دعا دے ہے سلو صلوات یہ معنی ہے دعا دے دعا کرنا۔ جدوں صلوات دی نسبت جڑی اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے اللہ سونے ہوتے اللہ سونے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت نازل فرمانا سلامتی نازل فرمانا۔ جدوں اس صلوات دی نسبت فرشتیاں طرف ہوئے گی یہ دا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا دعائے مغفرت کرنا۔ جدوں دی نسبت مسلمانوں طرف ہوئے گی یہ دا معنی ہوئے گا رحمتاں اور سلامتیاں دی اللہ سنے تو دعا کرنا۔ اس پاک رب سنے دسیا کہ میں ہمیشہ میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجتے رہنے ہیں۔ اس واسطے رضا رسول تے صبح 70,000 فرشتہ حاضر ہوندا تے شام نو 70,000 فرشتہ حاضر ہوندا۔ جڑے ایک باری حاضر ہوندے دوبارہ انہوں نے نعمت میسر نہیں آندی اور فرشتے چیز دی حسد کر دیا کاش کہ پھر جا کے حضور رضا رسول تے حاضر ہو کے درود پاک پڑھیے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو بلایا یا ایھا الذین آمنو ایمان والے نو مسلماناں نو ایمان والے اور مسلمان اوہی نے خود قرآن کریم جڑا سنے دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ
سونا رب فرماؤندا ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے ٹوٹ کے بڑی وال خانگی وال رفتگی دا پر قلب ذات مولا ڈوبے رہندے فنا فی توحید اور غرق فی توحید رہندے نے اللہ سونے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نے بلایا قرآن کریم جی رب سونے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونی پیاری زبان چوئے گل کہہ دیو مسلمانوں نے اگر تسی اللہ نے محبت کر دے ہو تو انہوں روح ایمان حاصل ہو چکی ہے تو پھر میری اتباع کرو جب تسی میری اتباع کرو گے پھر اللہ سونا باشق اللہ دی بارگاہ قبول ہوئے گا اور ترقی کرے گا قوت پڑے گا تھوڑی روز قوت پرواز پیدا ہو جائے گی پھر اللہ سونا میری اتباع تو انہوں انعام دے گا یحببکم اللہ اللہ تو اڑنا عشق کرے گا تو اڑنا محبت کرے گا تو اڑنا پیار کرے گا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت تو بغیر نہ ایمان قبول ہے نہ ایمان دی روح عشق مولا قبول ہے نہ ہی اللہ سونا مسلمانوں دے اتے عاشق ہوندا جب بندہ اللہ نہ عشق کرے اور اللہ سونا بندے نہ عشق کرے تو بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے اس واسطے سے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں نے بلایا کیونکہ اللہ سونا نا یہ نعمت خاص ہے عامہ واسطے نہیں ہے یہ اوہی شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں روزے اللہ دل دی گہرائیاں چوں بلا کیا سی اور قلباً ذات مولا جی ڈوب گئے سکے اور آئی تک ڈوبے ہمیشہ ڈوبے رہنے گے فنا فی توحید رہنے گے غرق فی توحید رہنے گے اور روزے اللہ صلی اللہ پاک نے 70,000 واری انہاں تے تجلی فرمائی اپنی اور ہر تجلی تے لوگ حل من مزید دے نعرے مار دے سکے اس واسطے اللہ رب العزت نے خاص نعمت جڑی درود پاک دی اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں دین واسطے انہوں نے آکھیا ایمان والے نوں بلایا کہ میرے پیارے نبی تے درود پڑھو اور نال اللہ نے اپنے عاشقاں نوں ایک انعام ہور دتا وسلموا تسلیما اور آپ دے اوتے سلام بھی پڑھو اور سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس ذاری بات نہیں علم نبوت وارث متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا دے پیکر سچے علماء مشایخ اسے واسطے درود و سلام پڑھ دے رہے ہیں حضرت امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام لکھے مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام امر ہو گیا کہ آپ فرماندے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جنہیں آپ دس رہے ہیں کہ ساری مخلوق تو مسلمانہ تو اعلیٰ جڑے نے وہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام نے اور اولیاء کرام تو اعلیٰ شان والے انبیاء علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام چو اعلیٰ شان والے رسول نے رسولوں وچوں اعلیٰ شان والے اولو العزم رسول نے اور اولو العزم رسولوں تو بھی اعلیٰ ساڑھے پیارے نبی نے آدم علیہ السلام صفی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نے اللہ اکبر آپ نے وہ شان و مقام و عظمت نصیب ہے جڑا کسی اور نو نصیب نہیں کوئی بھی ولی نبی آپ دی شان و عظمت اور مقام دی غرد راہ نہیں پا سکتا خود حدیث پاک دے اندر ہے جدا مفہوم ہے حضور فرماندے میں اللہ پاک دا خاص قرب حاصل ہے جتھے کسے فرشتے اور رسول نو دخل نہیں نہ پہنچ ہے اللہ سونا منو کھڑوندا بھی ہے تے پڑھوندا بھی ہے خوش قسمت جی دے سینے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تے جینا سنیا چل عشق مصطفیٰ یا
وہ دنیا بھی کامیاب ہے، موت ویلے بھی، قبر بھی اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسے واسطے حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا ہے جہدے موڈے کملی کالی۔ آپ فرماندے بھی سانوں کا کام ہے کہ ساڈے پیارے حبیب نے قبر چ آ کے ساڈی امداد فرماؤنی ہے، جویں دنیا چ بھی امداد فرماؤندے ہیں، موت ویلے بھی، قبر چ بھی اداں امداد فرماؤ گے، آخرت وچ بھی امداد فرماؤ گے، کیونکہ اسی اللہ سونے نہ پیار کیتا، اللہ دے پیارے نبی نہ پیار کیتا، آپ دی اہل بیت نہ پیار کیتا، آپ دے صحابہ نہ پیار کیتا، آپ دے اولیاء کرام نہ پیار کیتا، آپ دی امت نہ پیار کیتا، انسانیت نہ پیار کیتا۔ اس واسطے ساڈی نبی ساڈی امداد قبر وچ بھی فرماؤ گے۔ اس واسطے درود پاک جڑی بڑی عظیم دولت ہے، خوش نصیباں نوں نصیب ہوندی ہے۔ درود پاک واحد وظیفہ ہے جڑا بھی پڑھے قبول ہے۔ باقی وظائف کے بارے شک کا پہلو نکل سکتا، لیکن درود پاک چ کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ درود پاک شیطان دا کوئی دخل نہیں، کیونکہ درود پاک سے چونکہ آپ مرشد ہوں تو شیطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا، اس واسطے درود پاک شیطان دا کسی طرح بھی کوئی دخل نہیں ہو سکتا، نہ وہ دخل انداز ہو سکتا جنہ مرضی زور لا لے۔ باقی وظیفہ بھی تاڑکا کر سکتا ہے، لیکن درود پاک سے نہیں کر سکتا شیطان، اس واسطے درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ اور خوش قسمت ہے آپ دی امتی ہے، کیونکہ آپ دا امتی ہون واسطے انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہوں سکے، تے آپ دا نام پاک یعنی برکتاں عزتاں شاناں والا ہے کہ اگر انسان اپنے منہ نو لکھاں کروڑاں واری بھی گلاب دے ارکاں نال، دنیا دے قیمتی عطراں نال، مشکاں نال، انبراں نال بھی پاک کرے، پھر بھی انسان دا منہ کما حقو ہو آپ دا نام پاک لین دے قابل نہیں، لیکن اللہ دا انعام ہے، اللہ نے اجازت دیتی ہے اپنے مسلماناں نوں۔ درود پاک او اکثر اعظم اسم اعظم اور آب حیات ہے کہ جنہیں پی لیا کہ انہوں دی کیفیت وہ ہوگی بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ درود پاک وہ آب حیات ہے، ہمیشہ دی زندگی بڑھ جاندی ہے۔ اسے واسطے حضور سلطان بہو فرمایا کہ نام فقیر تینہ دا باہو قبر جینہ دی جیوے ہو، بقول شاعر کہ میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے۔ جیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرما دیں جنہوں درود پاک دی نعمت کثرت درود دی نعمت مل جائے، وہ نہیں مردا، قبر وچ بھی زندہ، اور ہمیشہ دی حیات دوام مل جاندی ہے، ہمیشہ دی زندگی مل جاندی ہے، حیات دوام مل جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے ایک خاص انعام دین واسطے ایمان والے نو بلایا، اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلایا۔ تے جڑا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال قلبی تعلق جوڑ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خدا جل شانہ سرشار ہو کے درود پاک پڑھدا ہے تے وہ درود پاک نبی پاک خود سن دے، جدوں قیامت دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے نے۔ تے جتھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لیا جاوے، جڑا نام لے اور سنے اتنے واجب ہے ایک باری درود پاک پڑھے۔ تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دا تعین دی ضرورت نہیں ہے۔ تے درود پاک عظیم ترین عبادت ہے، لیکن اللہ دے ہاں قبول تاں ہو جدوں درود پاک دے اندر آپ دی حال دا ذکر کیتا جائے۔ جڑا بھی سچے دل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کردا، آپ تے درود پاک پڑھدا، وہ دونوں جہاناں دیاں تمام کامیابیاں حاصل کر لیندا۔ لیکن نعمت زندہ دلاں نوں ملنی ہے جڑے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، غصے، نفرت، انتقام، حرص، ہوس، لالچ، نشے، جویاں اور اللہ دی نافرمانیاں جوڑ گئے اور بھی نعمت نہیں ملدی۔ تے
تے جنوں درود پاک دی نعمت مل جاندی ہے وہ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردا اور سر تو پہلا تک مرضی مولا بن جاتا، رب الہی بن جاتا، پھر الہی بن جاتا، تقدیر مولا بن جاتا، کدے نہ بھی تقدیر نہ نہیں لڑدا تے نفس مارا دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر کے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کر لیندا، یعنی قلباً ذات مولا جو ڈب جاتا فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو جاتا اور وہ اندر نورانی ہو جاتا، دی روح جسم چوں نکل کے باطن سر پرواز کرنے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جہاں انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب سونے فرمایا جہاں اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دی انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ الہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر و باطن چاہے سب حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارا اور اللہ سونے دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہورات ہے، عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ جدید میٹا فزکس نے جدید سائنس نے اس چیز نو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز عناصرہ دی عناصر ایٹماں دے ایٹم غیر مرئی لطیف لہراں دے بڑے ہوئے نے، غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز عکس ہے۔ تو قرآن کریم بھی رب نے فرمایا اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانہ دا نور ہے۔ سچے علماء مشائخ وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے گل سمجھاندے رہندے نے، صرف لفظی نزاع ہے، حقیقت ایک ہی ہے دونوں دی۔ تو خوش قسمت ہے جنہوں درود پاک دی نعمت ملے اور اللہ سن دے اس حکم تے عمل کر کے دونوں جہاں دی کامیابیاں حاصل کرے۔ دلائل الخرائط دی اندر حدیث پاک ہے لکھی ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے وہ میرے درود دی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیاں دکھاں اور مصیبتاں نوں لے جاندا ہے، رزق وداوندا ہے اور حاجتاں پوریاں کردا ہے۔ مشکات شریف ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمانہ دے درمیان روک دیتی جاندی ہے جب تک کہ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے تے درود پاک نہ پڑھے اوپر نہیں جا سکتے۔ دلائل الخرائط دے اندر لکھیا حدیث پاک ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جس مجلس دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جس مجلس درود پڑھیا جاندہ اس مجلس دے تو ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہک دی ہے جنہاں کہ آسمانہ دی بلندیاں تک جاندی ہے، اور اس پاکیزہ خوشبو نو جدو فرشتے محسوس کر دے تے کہندے ہیں زمین دے اتے کسی مجلس دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا جا رہا ہے۔ متاع المسرات دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر با مقصد کام جڑا بغیر اللہ سبحانہ دے ذکر اور بغیر درود پاک دے شروع کیتا جائے وہ بے برکت اور خیر تو کٹیا ہویا۔ ایسے متاع المسرات دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کلام جہدے وچ اللہ سبحانہ دا ذکر نہ ہوئے بغیر ذکر الہی اور بغیر درود پاک پڑھے شروع کر دیتا جائے تو وہ دم کٹیا اور وہ ہر برکت تو خالی ہے۔ ترغیب ترہیب دے اندر تے قول بدی دے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس مسلمان دے کول کوئی چیز اداں دی نہ ہوئے کہ وہ صدقہ کر سکے، وہ اداں کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، تے اے او دا صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ ہوئے گا۔ اور فرمایا مومن نیکی دے نال سیر نہیں ہوندا حتیٰ کہ جنت چ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئی دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھ کے دنیا، قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں حاصل کر لئیے۔ اج موقع ہے، ساں دی ڈوری چل دی ہے، جڑا ساں چلا کر واپس نہیں ہونا۔ ہر ساں بڑا قیمتی ہے، ساری دنیا دیا دولتوں نالوں بھی قیمتی ہے۔ وقت دی قدر کرو، ساواں دی قدر کرو۔ سن چاہیے اس وقت دی قدر کریے، ساواں دی قدر کریے، اور زیادہ تو زیادہ ذکر الہی، درود پاک اور قرآن پاک دی تلاوت کر کے آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہو کے دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کریے۔ آج موقع ہے، پھر نہیں ملنا۔ تے اللہ سن دی بارگاہ چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سن دے صدقے دعا کرنے کہ اللہ سنیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں نقشہ معاف فرما، زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، اپنی دائمی تجلی حضور عہدیدار عطا فرما۔ نفس، شیطان، دنیا، دجالیاں انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچا، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرما، قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔